السلام علیکم ویورز، اشرف سویل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ولاگ دراصل کل ہماری جو گفتگو تھی اس کی ہی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم نے کل بات کی تھی کہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جوائنٹ چیفز آف ڈیفنس فورسز جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے، اور کل ہم نے تذکرہ کیا تھا اشارتاً کہ وہاں پر گریٹر بنگلہ دیش پہ بات ہوئی ہے۔ آج ہم اس کو تھوڑا انفولڈ کریں گے۔ دوسری بات، استنبول میں 25 تاریخ سے آج چوتھا دن ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ان مذاکرات کو جو کر رہے ہیں ثالث ہیں جو اس کے، وہ ترکیہ ہے۔ یہ مذاکرات کہاں پہنچے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ایک اور بات ہم نے کی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر ہیں، آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے MBS سے، اور اسی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مصر اور اردن کا دورہ کرنے کے بعد سعودی عرب پہنچے ہیں۔ مطلب کہ دونوں لیڈرز پاکستان کے اس وقت سعودی عرب میں ہیں، اور ان کی سعودی حکام کے ساتھ گفتگو اور مذاکرات جاری ہیں۔ یہ ایک اوورال آپ کہہ لیں کہ ایک صورتحال ہے جس پہ بات ہوگی، ہم نے کل بھی کی تھی اور آج بھی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اس ساری گفتگو میں ہم جو سب سے پہلے جس ٹاپک کو ڈسکرائب کریں گے وہ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں پچھلے سال یعنی 2024 اگست 2024 کے بعد سے بہت ہی ایک اسٹرانگ فوٹیج کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی رابطوں میں بھی ہیں، سفارتی رابطوں میں بھی ہیں، تجارتی روابط بھی ہیں، اور اسی طرح سے ایئر آپریشنز بھی ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں ان کی افواج سیکیورٹی ایشوز کے اوپر اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ریسنٹلی ابھی ایک دن پہلے پاکستان کے جوائنٹ چیفز آف آرمی اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا نے میرے ذہن سے بات سے افغانستان نکل رہا ہے، بنگلہ دیش کا دورہ کیا، اور بنگلہ دیش کا دورہ میں گریٹر بنگلہ دیش پہ بات ہوئی ہے۔ یہ بات نہ پاکستان نے کی ہے نہ ہی بنگلہ دیش نے کی ہے، یہ بات انڈیا نے کی ہے۔ انڈیا کا میڈیا اس کے اوپر چیخ رہا ہے کہ دیکھیں جی گریٹر بنگلہ دیش کے اوپر دونوں ملک جو ان سے ہیں ان کے درمیان ایک پیغام رسانی ہوئی ہے۔ وہ پیغام رسانی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب ان کی ملاقات ہوئی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو محمد یونس کے ساتھ، تو محمد یونس نے انہیں ایک کتاب پیش کی۔ یہ کتاب دراصل 2024 کے جولائی میں جو ایک عظیم تحریک بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی عوام کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے، طالب علموں کی طرف سے، حسینہ واجد کی فاشسٹ اور انڈین نواز حکومت کے خلاف، اور اس میں جو قربانیاں دی گئیں ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ ڈاکومنٹری ہے، اور ان کی آپ کہہ لیں کہ اس کی فوٹوگرافس پر مبنی ایک کتاب ہے۔ اور یہ کتاب انہوں نے محض پاکستان کے جنرل کو نہیں دی ہے، اس سے پہلے انہوں نے یہ کتاب جو سی ہے دنیا کے مختلف ممالک کو دی ہے، کینیڈا کے پرائم منسٹر کو بھی دی ہے، اور بھی ممالک کے جو سربراہان مملکت ہیں یا حکومت ہیں ان کو یہ کتاب پیش کی گئی ہے۔ یہ جو کتاب دی گئی ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو، اس کا ٹائٹل جو ہے اس پر انڈیا کو بہت تکلیف ہے۔ یہ ٹائٹل بنگلہ دیش کا نقشہ ہے جو کہ خون میں ڈوبا ہوا ہے، جو کہ ڈبونے کی کوشش کی گئی ہے سنس 1971 ٹل ناؤ فرام انڈیا، اور اس کی لاسٹ جو شکل تھی وہ شیخ حسینہ واجد تھی جس کے خلاف پھر یہ تحریک ہوئی۔ انڈیا کا میڈیا کسی کے کہے سنے پوچھے تحقیقات کیے بغیر ایک شور مچا رہا ہے کہ یہ جو نقشہ ہے یہ گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ ہے، اور اس میں بنگلہ دیش نے انڈیا کے کئی علاقوں کو شامل کیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ چونکہ اس کی آپ کہہ لیں کہ تصویر کشی اس طرح سے ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا ابہام سا دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ جو مغربی بنگال ہے تو یہ بھی بنگال، اسی طرح سے جو سلیگوری کے دوسری طرف 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، جیوگرافیکلی تو وہ بھی بنگلہ دیش کا حصہ ہے، بنگال کا حصہ ہے۔ تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو یہ سارے علاقے جو ان سے ہیں اپنے اوریجن کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہی خوف ہے انڈین، آپ کہہ لیں کہ رولرز کو اور انڈین میڈیا کو، اور اسی پر ان کے پیٹ میں بروڈ اٹھتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں انہیں، اور اسی پر وہ شور مچاتے ہیں۔ لیکن ان کے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ بہتر ہوگا کہ انڈیا جو ہے اور انڈیا کی جو رولنگ کلاس ہے اس وقت کی، وہ اپنے ملک کے انٹرنل ایشوز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، جبکہ اس کی توجہ اپنے انٹرنل ایشوز کو ٹھیک کرنے کے بجائے ایکسٹرنل حوالے سے جو شر انگیزی ہے اس کے اوپر ہے، دہشت گردی پر ہے، جس کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ثبوت جو ہے وہ ترکی میں ہونے والے ریسنٹ مذاکرات ہیں، کہ جو افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے ان کا جو ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود ہے استنبول میں، اس کے پچھلے 4 دن سے پاکستان کے وفد کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ جو خبر ہے اس کے مطابق وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ ان مذاکرات میں جب لاجیکل اور جب آپ کہہ لیں کہ آرگومنٹس کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ وفد مانتا ہے کہ پاکستان کے مطالبات بالکل درست ہیں، افغانستان کی سرزمین سے کسی دہشت گرد کو کوئی موقع نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان میں گھس کے دہشت گردی کرے، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ پیچھے فون کرتے ہیں کابل میں تو وہاں پہ بیٹھے ایلیمنٹس جو سے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ماننا نہیں، اور حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ ایسی بیوقوفی اور حماقت کی انہوں نے روش اختیار کی ہوئی ہے کہ کسی لاجک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سوکھی اکڑ، ایسے ہی بھوکی بانگیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی صورتحال میں آگے لے کر جائیں گے چیزوں کو، پھر مزید شرپسندی پر جائیں گے، انڈیا کی پپٹ بنیں گے، ان کی ہم پراکسی بنیں گے، اور انڈیا کے اشاروں پر ناچ کر پاکستان کو آپ کہہ لیں کہ عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کریں گے یا پاکستان کی سلامتی پر سوال اٹھائیں گے، تو اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہوگا خود افغانستان کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے۔ تو یہ ہیں حالات۔ بہتر یہ ہوگا کہ افغان طالبان کی جو عبوری حکومت ہے وہ انڈیا کے سائے سے نکل جائے، ورنہ یہ سایہ ان کے لیے سایہ ہی ثابت ہوگا۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو نقصان تو پاکستان کا ہونا ہے، چلو پاکستان کا بم بھی گرے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ لیکن اس طرح کے ایلیمنٹس کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی بھی فیصلہ جو ہے پھر کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مغربی سرحد اور اس پر موجود افغانستان امن کا راستہ اختیار کرے، ترقی کا راستہ اختیار کرے، دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں پاکستان کا ساتھ دے، اور دہشت گردی کو پھیلانے میں انڈیا کی پراکسی کا رول پلے کرنے سے انکار کرے۔ اور آج کی آخری بات، سعودی عرب میں پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کی موجودگی، یعنی فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دونوں سعودی عرب میں موجود ہیں، اور دونوں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو نیکسٹ لیول پر لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ دونوں پر سمجھا جائے گا، یعنی اگر کوئی سعودی عرب پر حملہ ور ہوتا ہے تو وہ پاکستان پر بھی سمجھا جائے گا، اور اگر پاکستان پر کس طرف سے حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب پر اس کو حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو انڈینز یہ جو کانسپرینسرز ہیں اور انڈین یہ جو پپٹ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے افغانستان کے اندر، انہیں آنکھیں کھول لینی چاہیے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے۔ ابھی پرسوں یا 30 اکتوبر کو شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات بھی ہے، ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ہمیں امید اور امکان یہی ہے ایسی بات کا ہے کہ اس ملاقات کے اس ریجن پر، ہمارا جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے، اس پر بہت گہرے اور بڑے دور اثرات مرتب ہونے والے ہیں، اور جو اثار دکھائی دے رہے ہیں وہ اثرات پاکستان کے حق میں ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ چیزیں جو سی ہیں ان کے اوپر فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کی لیڈرشپ کو کہیں زیادہ دانشمندی، فراست، دور اندیشی اور قوت فیصلہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا،
اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.